تو آپ کو اپنے پارٹنر سے پوچھنا پڑے. ایک مکان ہے جس میں ہم دو بھائی شریک ہیں, دونوں نے مل کے خریدا ہے. اگر ایک بھائی زمین اپنے حصے کا مکان بیچنا چاہتا ہے, اس کو ہر حال میں دوسرے بھائی سے پوچھنا ہوگا. تو یہ اہم مسئلہ ہے. باب بئی شریک من شریک ہی, شریک اپنے شریک سے بے کرے گا. قال حدثني محمود حدثنا عبد الرزاق خبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر رضي الله عنه جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. کہتے ہیں شفعہ ہر اس مال میں ہے جو تقسیم نہیں کیا گیا ہے, یعنی مال مشترک میں. جو بھی مال مشترک ہے دو آدمی یا دو سے زیادہ آدمی کے درمیان, اس میں حق شفاعت ثابت ہے, یعنی پارٹنر کو ہی جائے گا وہ حق. ہاں اگر تقسیم ہو جاتی ہے, سب کے حصے پہلے متعین کر دیے جائیں, سب کا ڈوڑ الگ الگ ہو جائے, سب نے اپنی اپنی حد بندی کر لی. ایک پلاٹ تھا, دو پارٹنر کے درمیان تھا معاملہ, دونوں پارٹنر نے بیچنے سے پہلے بٹوارا کر لیا, نشان دے دیے, باؤنڈری دے دی, دونوں کا راستہ الگ الگ ہو گیا. تب اسلام کہتا ہے نہیں, تب شفا نہیں ہوگا, تب ہم اپنا مال کسی کو بھی بیچ سکتے ہیں. آپ میرے پارٹنر نہیں رہے, تقسیم کے بعد آپ میرے پارٹنر نہیں رہے. لیکن کہا نا جیسا کہ حنفیوں کا جو مسلم پرسنل لا ہے جو کورٹ کے اندر ہے, اس بنیاد کے اوپر اس پڑوسی کو بھی یہ دعوے کا حق حاصل ہوگا کہ وہ دوسرے سے آپ کی زمین کو واپس اپنے حصے میں لے لے اور پہلا ڈیڈ, پہلا حوالہ جو ہے, پہلا دستاویز ختم کر دے. بہت اہم قانون ہے یہ اسلام کا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حق شفاعہ. پارٹنر کا حصہ پارٹنر کو جانا چاہیے. اگر دوسرے کو چلا گیا ہے اور اس کو اعتراض ہے تو واپس اسی کو پاس آئے گا. اسلامی عدالت میں بھی اور ہندوستان کی کورٹ کے اندر بھی یہ قانون وہ واپس مل جائے گا. اسی لیے پہلے پارٹنر سے پوچھنا چاہیے. اگر وہ عاجزی کا اظہار کر دے کہ بھائی میں نہیں لے سکتا, میرے پاس صلاحیت نہیں ہے, تم کسی کو بیچ دو, تب ٹھیک ہے. یا پھر یہ ہے کہ بٹوارا ہو جائے زمین بیچنے سے پہلے, اور حد بندی ہو جائے اور راستے الگ الگ ہو جائیں دونوں کے اپنے اپنے حصے کی زمین میں جانے کا, تو حق شفاعہ ختم ہو جاتا ہے. اسی مضمون کی حدیث سے دوسرا باب ہے, باب بیع الارض والدور والعروض مشاعا غیر مقسوم. زمین کی بیع, مکانات کی بیع, سامان کی بیع, سامانوں کی بیع جو مشترک ہو, مشاعن مانے مشترک ہو, غیر مقسوم, ابھی پارٹنرز کے درمیان بٹا نہ ہو. تو ایسی صورت میں اگر کوئی پارٹنر گھر کا کوئی حصہ بیچنا چاہتا ہے, ایک پلاٹ کا کچھ آدھا حصہ اپنا بیچنا چاہتا ہے, کوئی شے ہے اس کا آدھا حصہ دوسرے کے ہاتھ بیچنا چاہتا ہے, اس کو اپنے پارٹنر سے پہلے پوچھنا پڑے گا. جیسے جو آپ نے پڑھا ہے حدیث حضرت جابر کی, وہی حدیث یہاں بھی ہے دوسری سند سے. حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة. دیکھا اس کا نام ہے شفعہ. شفعہ کا فیصلہ کیا فی کل ما لم یقسم, ہر اس مال میں جس کی تقسیم نہیں کی گئی ہے. جب مال کی تقسیم کر دی گئی, فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ, حدیں قائم کر دی گئی, وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ, راستے الگ الگ پھیر دیے گئے دونوں کی زمین کے اندر, فَلَا شُفَعَةَ, تو کوئی شفاع اب نہیں ہے, اب وہ جس کے ہاتھ چاہے بیچ دے. الحمدللہ. یہ 98 باب ہے, 98واں باب ہے کتاب البیوع کا, اور اب ہم کتاب البیوع کے ختم کے قریب ہے. آج نہیں تو انشاءاللہ کل یہ موضوع ختم ہوتا ہے. یہ باب ہے اذا اشترى شيئا لغيره باذنه فرضيا, اگر کسی نے کسی کی کوئی چیز بغیر اس کی اجازت کے بیچ دی اور سامان والا اس بیع و شراء سے راضی ہے تو بیع ہو جائے گی, اور اگر وہ راضی نہیں ہے تو آپ کو جا کر کے سامان واپس لا کر دینا ہوگا. لہذا جس سے بیچیے اس کو یہ کہہ دیجئے کہ یہ تو ہمارے دوست کا سامان ہے, موٹر سائیکل ہے, رکھ کے گیا تھا وہ ہمارے پاس, مجھے لگ رہا ہے کہ ہم کو بیچ دینا چاہیے, دام مناسب مل رہا ہے, میں بیچ رہا ہوں, لیکن میرا رابطہ نہیں ہو رہا ہے اس سے. اگر رابطہ ہوگا کل پرسوں میں, اور اگر وہ راضی نہیں ہوا تو آپ پیسہ لے جانا اور موٹر سائیکل دے جانا.
سمجھا کہ نہیں؟ یہ خیال شرط آپ لے لیجیے اپنے دوست کو. جب آپ نے کہا کہ بھائی میں نے تمہاری سائیکل بیچ دی، تم نے جو ہمارے پاس رکھی تھی، جو امانت تھی، وہ میں نے تمہاری مرضی کے بغیر بیچ دی، دام اچھا ملے. کتنے میں بیچے؟ کہا کتنا ہونا چاہیے؟ کہا 30 تک آنا چاہیے. کہا میں نے 35 میں بیچ دیا. ارے واہ 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 واہ، بہت اچھا کیا آپ نے، بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا. تو اچھا بات ہے. اس کو کہتے ہیں فضولی کی بے، فضولی فاضل آدمی. سامان کے مالک ہم ہیں، لینے والا یہ ہے، تم تھرڈ پرسن ہو، ایک فاضل آدمی ہو. سمجھا کہ نہیں؟ وہ بغیر میری اجازت کے کوئی سامان میرا بیچ دیے یا میرے واسطے خرید کر لے آئے. گئے چنئی تو وہاں پنم بٹ میں اگر اچھی سی ٹوپی ملتی ہے تو آپ نے میرے لیے اسی طرح کی کالی اچھی سے مخمل کی عمدہ خوبصورت سی ایک ٹوپی آپ نے لے لیا. کہا مولانا آئے یہاں؟ کہا مولانا میں نے آپ کے لیے خریدا ہے، یہ دیکھیے یہ پرچی ہے، 1500 روپے کی ٹوپی ہے. تو ہم نے کہا کہ الحمدللہ آپ کا شکریہ، لائیے میں لے لیتا ہوں. 1500 روپے میں نے دے دیے. تو آپ نے وہ کر دیا. اور اگر ہم نے نہیں لیا تو لینا ہوگا ان کو، کیونکہ بغیر میری مرضی کے انہوں نے میرے لیے سامان خریدا تھا. نہیں سمجھا؟ لیکن کیا مشورہ آپ کیا دیتے ہیں؟ گفٹ نہیں، کیا مشورہ دیتے ہیں؟ لے لینا چاہیے. ایک آدمی اچھا اس نے ظن رکھ کر کے، اچھا گمان کر کے، کوئی آدمی آپ کے لیے بمبئی سے چنئی سے سامان خرید کر لایا ہے، یہ سمجھ کر کے کہ آپ کو اس شے کی ضرورت ہے، آپ بڑے شوقین آدمی ہیں، اس کو پسند کیجئے گا. وہ لے کر کے آیا اور وہاں پر سے کہتا کہ یہ میں نے آپ کے لیے خریدا ہے، اتنے روپے کی عوض، پیسہ لائیے اور لے لیجئے. تو آپ کو چاہیے کہ اس کے جذبات کی قدر کریں. دیکھیں، لیکن اگر آپ نہیں لیتے ہیں تو لینے کے لیے آپ شرعی طور پر پابند نہیں ہے، وہ سمجھیں گے، کیونکہ آپ نے ان کو اتھرائز نہیں کیا تھا. بات واضح ہے نا؟ لیکن اگر آپ راضی ہو گئے لینے پر تو الحمدللہ بھائی ان کی ہو گئی. اگر انہوں نے آپ کا کوئی سامان، جیسے میں نے ابھی مثال دی، موٹر سائیکل کسی نے کسی کی بیچ دی تھرڈ پرسن نے، اور صاحب سامان اس تصرف کو درست ٹھہراتا ہے تو درست ہے. اب بہترین مثال اس کے اوپر امام بخاری نے لمبی حدیث دی ہے. وہی 3 آدمی بنی اسرائیلی جو غار میں چھپے تھے اور غار کا منہ بند ہو گیا، نکل نہیں سکتے تھے، تو تینوں نے اپنے اپنے عمل کا واسطہ اللہ تعالیٰ کو دیا تھا. یاد ہے؟ اس میں ایک شخص نے یہ کہا کہ اللہ میں نے ایک مزدور رکھا تھا، ایک فرق غلے کے اوپر، فرق کہتے ہیں 3 سا، 3 سا کا ایک نپنا ہوتا ہے، اس نپنے پر میں نے مزدور طے کیا تھا، تقریباً 9 کلو. جب مزدوری دینے کا وقت آیا تو اس نے مزدوری دینے سے انکار کیا، کہا کہ وہ کچھ اور چاہیے، اس کو کچھ ایکسٹرا وقت کام کیا ہوگا اس نے. مثال کے طور پر 5 بجے تک کام ختم ہونے والا رہا ہوگا، 5:30 کر دیا ہوگا، آدھا گھنٹہ زیادہ کر دیا ہوگا. اس نے کہا نہیں اتنا نہیں دیتا، 10 کلو پورا کر کے دو، 9 کلو نہیں لیتا. ارے نہیں 9 کلو ہی لینا ہوگا. تم 9 بجے کے بجائے 9:15 بجے جو آئے تھے اور آنے کے بعد سامان رکھا تھا اور پھر پیشاب کرنے گئے اور آتے آتے کام کرتے کرتے 9:30 پونے 10 بج گیا تھا. ابھی آدھا گھنٹہ فاضل کام کیے تو اس کا پیسہ چاہیے. اب یہ دونوں میں کھینچا تھا نہیں شروع ہوئی. وہ 10 کلو لینے پر راضی ہے مثال کے طور پر، یہ 9 کلو سے ایک دانہ بڑھا کر دینے کو تیار نہیں ہے. اسی کھینچا تانی میں مزدور نے اپنی مزدوری چھوڑ دی، کہا رکھیے آپ، میں نہیں دیتا، چلا گیا. اور اس نے اس مزدوری کے غلے کو اپنی زمین میں بو دیا. کہا چلو میرے پاس زمین بہت ہے، اس کا غلہ بو دیتا ہوں. سمجھا کہ نہیں؟ 25-30 ڈسمل کے اندر اس نے بو دیا مثال کے طور پر. اب وہاں سے ایک پیداوار نکلی جو اب منوں میں آ گئی. 1 کنٹل ہو گیا مثال کے طور پر، 2 کنٹل ہوا. پھر اس نے اس کو بیچا، اس سے اس نے اس کی گائے خرید دی، گائے سے بچڑا ہوا اور گائے ہوئی، گائے سے گائے ہوئی، گائے سے بچڑا ہوا، گائے سے گائے ہوئی، بیچتا گیا، خریدتا گیا، بیچتا گیا. ایک وادی بھر گئی اس کی گایوں سے. اور ایک مدت مدید کے بعد وہ مزدور آیا، جب وہ پیسے کا بڑا محتاج کنگال ہوا تو اپنے اس مستاجر سے، اس مؤجر سے جس نے اجرت پہ رکھا تھا، کہا اچھا وہی 9 کلو دے دو. آج اتنے سالہ کے بعد آئے 9 کلو ہی لینے کے واسطے. کہاں وہی دے دو. کہا وہ 9 کلو نہیں رہا، یہ جتنی گائیں بدھی ہوئی دیکھ رہے ہیں وہ سب تمہارے اس 9 کلو کا. ارے کیا مذاق کرتے آپ؟ کہا نہیں بالکل مذاق نہیں کرتا، ساری تفصیل اس نے بتائی. کہا آپ بالکل اطمینان رکھو، یہ 2-4 چرواہے جو ہیں گایوں کے، یہ سب بھی تمہارے ہی پیسے کے ہیں.
ان چرواہوں کو لو، ان گایوں کو لو، لے کر جاؤ لو۔ اللہ رب العالمین نے غار کا منہ کھول دیا، سمجھ گئے؟ تو اب یہ کہنا یہ کہ مزدوری کس کی تھی؟ مزدور کی۔ اب اس شخص نے جس کے پاس مزدوری چھوڑ کے گیا تھا، مؤجر جس نے کام کرایا تھا، اجرت پہ رکھا تھا، اس نے اس مزدور سے پوچھے بغیر اس کی اس مزدوری میں تصرف کر دیا، اپنے کھیت میں بو دیا بو دیا بو دیا۔ کیا کہنا ماشاءاللہ، اب وہ لکھپتی کروڑ پتی بن کے گیا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ تو فضولی کی بات جائز ہے نا، مگر کب؟ جبکہ اصل مالک راضی ہو، بس اسی بات سمجھ لینے کی ہے۔ باقی اس میں جو الفاظ آئے ہیں حدیث پڑھنے کا ہے، تو حدیث تو لمبی ہے، پڑھ نہیں سکتے ہیں، لیکن کچھ معنی بتا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی غیر کے لیے، دوسرے کے لیے کوئی سامان خریدتا ہے بغیر اجازت کے، اور جس کے لیے خریدتا ہے اگر وہ راضی ہے تو ٹھیک ہے۔ امام بخاری اسی کی طرف مائل ہوئے ہیں کہ بیع فضولی جائز ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدثنا یعقوب بن ابراہیم کی سند سے نافع سے اور ابن عمر سے روایت کیا ہے کہ 3 آدمی نکلے اور بارش سے چھپنے کے لیے وہ ایک پہاڑ کے اندر چھپ گئے، اور ایک چٹان نے اس پہاڑ کا یا اس سوراخ کو بند کر دیا، یہ دروازہ تھا۔ تو سب نے یہ کہا ادعوا اللہ بافضل عمل عملتموہ، اللہ تعالیٰ سے سوال کرو اپنے افضل عمل کے واسطے سے جو تم نے اللہ کے لیے کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ عمل کا وسیلہ اللہ سے لینا چاہیے، وسیلہ عمل کا لینا چاہیے۔ اللہ میں نے یہ کام تیری رضا اور خوشنودی کے لیے کیا ہے، اللہ میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں، میں تیرا موحد بندہ ہوں، تیرے نبی پر ایمان رکھتا ہوں۔ اس کے طفیل میں، اس کے صورتوں کے اندر بات یہی ہوگی کہ صاحب آپ نیک عملوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا واسطہ لے سکتے، اسماء حسنہ سے آپ وسیلہ لے سکتے ہیں۔ تو سب نے اپنا اپنا معاملہ کیا۔ ایک نے کہا ہمارے ماں باپ بوڑھے تھے، میں چرانے کے لیے نکلتا تھا، آتا تھا، تو پھر ہلاب، اس میں ایک لفظ آیا ہے، اسی کا معنی خالی بتائیں گے، واقعہ تو مشہور ہے آپ کے۔ ہلاب کہتے ہیں وہ اس برتن کو جو دہنے کے لائق ہو جائے، نہیں سمجھا؟ کوئی سا بھی برتن خاص ہوتا ہے، جن لوگوں کے پاس گائے بھینس ہے دودھتے ہیں نا، وہ شاید ہمارے مولانا شبیر صاحب ہیں، تو ان سے پوچھیے گا، وہ برتن رکھے ہوئے ہوں گے جس میں خود دہتے ہوں گے یا دہواتے ہوں گے۔ وہ جو برتن ہے خاص جس کے اندر گائے کا، بھینس کا، اونٹنی کا، بکری کا دودھ دہا جاتا ہے، اس برتن کو کیا کہتے ہیں؟ ہلاب۔ تمہارے یہاں کیا کہتے ہیں؟ نہیں معلوم اس کا کوئی نام ہے؟ بیسن پیٹ، بیسن پاٹ، چل بکونا، چلیے تو بکونا بولتے ہیں، بیسن پاٹ بولتے ہیں، یا کہیں پر کٹیا بولتے ہیں، کہیں پر ٹھلیا بولتے ہیں، کہیں پر کچھ بولتے ہیں، مگر وہ ہلاب وہ برتن جو ایک اونٹنی کی دودھ کا دودھ اس میں آ سکتا ہو۔ چلیے بہرحال یہ ایک لفظ بھاری تھا، مشکل، اس کو بتا دیا آپ کو۔ میں جب اس میں لے کر کے آتا تھا اس برتن میں بکریوں کے دودھ دو کر کے، تو میں اپنے ابا اماں کو پلاتا تھا، اس کے بعد اپنے بچوں کو پلاتا تھا اور بیوی کو پلاتا تھا۔ پہلے ماں باپ، پھر بال بچہ، پھر بیوی، بیوی کے بعد بچہ نہیں، پہلے بچہ پھر بیوی۔ بیوی کو اگر نہیں کھلاتے پلاتے تو طلاق لے کر کے چلی جاتی، لیکن بچہ کہاں جائے گا؟ کس کو باپ بنائے گا؟ وہ تو باپ تم ہی ہو اس کے، نہیں سمجھا آپ نے؟ بچہ کہاں جائے گا؟ انکار کر دیتے ہو کہ ہم بچہ نہیں رکھیں گے، بچہ نہیں لیں گے، عورت جائے عورت سمجھے، بچہ تمہارا ہے تم رکھو۔ ہاں بیٹی ہے تو اس کے پاس رہنے دو، جب تک شادی نہیں کرتی ہے، جب تک بچے کی تربیت ماں زیادہ کرتی ہے، اور بیٹی کو تو بالغ تک رہنے دو اگر شادی نہیں کرتی ہے تو۔ لیکن کتنے لوگ سمجھاتا کرتے ہیں نہیں بچہ میں نہیں لیتا، ارے بچہ تمہارا ہے تم کہیں کو نہیں لیتے؟ یہاں دیکھو، پہلے کھلاؤ ماں باپ کو، اس کے بعد اپنے بچوں کو کھلاؤ، اس کے بعد بیوی ہے۔ ایک دن دور چلا گیا، ماں باپ سوئے ہوئے تھے، اب جب میں آیا دودھ دو کر کے تیار ہوا تو جگانا نہیں مناسب سمجھا۔ اب یہاں پر ایک لفظ ہے جس کا معنی بتا دیتے ہیں، وَالسَّبِيَّ يَتَزَاغَوْنَ عِنْدَ رِجْلَيَّ، میرے پاؤں پر گر رہے تھے اور رو رہے تھے، لوٹ پوٹ کر رہے تھے بھوک سے، ابا دودھ دے دو، ابا دودھ دے دو، لیکن میں نے کہا کہ نہیں۔ بیوی سے کہا کہ لے جا ان کو پہلا پھسلا کر کے سلا دے، جب تک ہمارے ماں باپ اٹھیں گے خود سے نہیں صبح، اور جب تک وہ پی نہیں لیتے میں ان کو دے نہیں سکتا۔ آخرکار بیوی نے بچوں کو بہلا پھسلا کر کے سلا دیا، اور میں پورے سرہانے میں ان دونوں کے لیے وہ دودھ
بھی یہ کھڑا رہا یہاں تک کہ جب وہ جگے ان کو پلا کے فارغ ہوا تب بچوں کو پلوایا. اللہ. چلیے صاحب یہ ایک لفظ تھا اس واقعے کے اندر. اور دوسرا وہ شخص جس نے اپنے چچا کی بیٹی کو بہت چاہا تھا جتنا کوئی ایک مرد کسی عورت کو دنیا میں چاہ سکتا ہے. میں نے اتنا چاہا تھا اس کو، لیکن بدکاری کے لیے چاہا تھا، شادی کے لیے نہیں. اور میں اس کو پھسلاتا رہا لیکن وہ میرے دام میں نہیں آئی. یہاں تک کہ ایک مرتبہ جب اس کو بہت پیسے کی ضرورت شدید ہوئی، بھوک مری کی شکار ہوئی، تو گویا کہ اس نے مجھ سے قرض مانگا. اور جب قرض مانگا تو میں نے قرض نہیں دیا بلکہ اس کی عزت اور آبرو کا سودا کیا میں نے. سمجھا کہ اور اس کے تحت، اور وہ بھی سودا کچھ ایسا ویسا نہیں، 100 دینار سودا. اللہ جی 100 دینار، ایک دینار 4 درہم کا ہوتا ہے. کتنا ہوا بھائی؟ 400 درہم. ایک دینار 4 گرام کا، 4.5 گرام کا. بولو بھائی تو کتنا ہوا؟ 450. اور ایک روایت میں 120 دینار. 20 دینار اور رکھو، بھی چوکا 80، 500 گرام گویا آدھا کلو سونا. اتنی موٹی رقم ہے. اور پھر میں جب واقع ہو گیا ایسے بیٹھا جیسے کہ مرد عورت کی 2 ٹانگوں کے درمیان بیٹھتا ہے جمع کے لیے، زنا کے لیے بالکل تیار ہو گیا. تو اس وقت میں سن بدل گیا، عورت رونے لگی. اور اس کو جب میں نے پوچھا کہ وہ اللہ کے عذاب کو یاد کر کے رو رہی ہے، تو میرے دل میں بھی اللہ کا خوف پیدا ہو گیا. میں وہاں سے اٹھ گیا. میں نے کہا کہ صاحب چلو اٹھ جاؤ، اور وہ پیسہ بھی میں نے اس کو چھوڑ دیا. یہ ایک واقعہ ہوا اس کے اندر. دوسرا یہ شخص تھا، اللہ اکبر، اس عورت نے کہا بھی، لڑکی نے کہا، کماری لڑکی نے، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تفض الخاتم الا بحقہ، اور مہر بند شرمگاہ جو ہے بکارت اس کو ظاہر نہ کرو مگر اس کے حق کے ساتھ. یعنی تم میرے سے شادی کرو لیکن ناجائز مت کرو. فقمت وترکتها، میں اٹھ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا. اللہ اگر تو جانتا ہے، اور یقیناً تو جانتا ہے کہ یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، تو ہماری مشکل کو دور کر دی. 2/3 کھل گیا. اور تیسرا وہ شخص، وہ مزدور جس نے 1 فرق ذرہ مکئی جانتے؟ مکئی نہیں جانتے؟ بھٹا جس کو کہتے ہیں، کون جو ہے، اس کے اوپر فرق ایک نپنا ہے. کتنے ہیں؟ 3 سال. ٹھیک ہے، چلیے سر. تو وہ دے دیا، اور بکریوں گایوں کا پورا ریوڑ اس کو دے دیا. کہا آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں؟ اس مزدور نے کہا نہیں میں مذاق نہیں کرتا، لیکن نہ لگا، یہ تمہارا ہی ہے، لے جاؤ. جب ایسا کیا، اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے تیری رضا کے لیے ایسا کیا تھا. ففرج عنا فکشف عنہم، پتھر گر گیا، منہ کھل گیا، اور تینوں کے تینوں واپس آ گئے. آگے چلیں. 99واں باب ہے، 99، باب الشراء والبیع مع المشرکین واہل الحرب. آپ بیع و شراء مشرک سے کر سکتے ہیں، اور ان لوگوں سے بھی کر سکتے ہیں جو اہل حرب ہیں، جو اہل صلح نہیں ہے، جن سے جنگ کسی بھی وقت ہماری ہو سکتی ہے. جیسے مکے میں مشرکین حربی ہی تو تھے جو مسلمانوں کو ستا رہے تھے، لیکن مکے میں غلام خریدا امیہ ابن خلف سے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بلال خریدا، بلال کو خرید کر کے آزاد کر دیا. نہیں سمجھا؟ تو مشرک اپنے مال کا مالک ہوتا ہے. یہ نہیں کہ وہ مشرک ہے تو اس کے ہاتھ میں جو مال ہے وہ مال اس کا نہیں ہے، وہ اپنے مال کا مالک ہے. مشرک آتے بکریاں بیچنے کے لیے آتے، خصی بیچتے، پوٹلا بیچتے. قربانی کے زمانے میں بہت سارے مشرک ہیں جو ابھی سینکڑوں ہزاروں بکریاں پال رہے ہوں گے. یہ تو اب آتے ہیں وہ بیچنے کے لیے، آپ ان سے خرید سکتے. مشرک کی کوئی زمین ہے آپ خرید سکتے ہو. تو بیع و شراء کرنے میں یہ کوئی قید نہیں ہے. مشرک سے بھی آپ اہل حرب سے بھی کر سکتے ہیں، جن سے جنگ آپ کی کبھی بھی ہو سکتی ہے. کہہ رہے ہیں قال حدثنا ابو النعمان حدثنا معتمر بن سلیمان عن نبی نبی عثمان عبد الرحمن ابن ابی بکر. عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. ثم جاء رجل مشرک، ایک مشرک شخص آیا، مشعان طویل، بڑا لمبا ترنگا آدمی تھا، لمبے قد و قامت کا، بکریاں ہکا کر لا رہا تھا. جب غنم ایک بکری یسوقها جس کو وہ ہکا کر لا رہا تھا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعا ام عطیتا، بیع کرنے کے لیے لائے ہو یا عطیہ دو گے؟
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مشرک کسی کو عطیہ دے، عطیہ سمجھتے نا، ہبہ دے تو لے سکتے ہیں، مشرک کا ہبہ لے سکتے ہیں، مشرک کا ہدیہ قبول کر سکتے ہیں۔ تو اس نے کہا یا ہبہ عطیہ دو گے یا ہبہ کا لفظ کہا، دونوں ایک ہی معنی میں، لفظ کا فرق ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس شخص مشرک نے کہا لا، بے کرنے کے لیے فاشترى منه شاة، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک بکری لی۔ اس کا مطلب کہ غنم بکری کا ریوڑ ہٹا کے لے آ رہا تھا، وہ ایک بکری دے کے نہیں آ رہا تھا، فاشترى منه شاة، اس سے ایک بکری خریدی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بکریاں ہٹا کر لایا تھا، اس میں سے ایک بکری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدی۔ تو مشرک کی بکری تھی نا، مشرک کی ملکیت ثابت ہوئی نا بھائی، تو جس کی ملکیت ہے اس سے سامان لے سکتے ہو نا۔ کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں ہم مسلمان ہیں، مشرک سے کیوں بیع کریں گے، ہمارا پیسہ وہ لے گا، منافع ہم سے لے گا، ہمارے خلاف استعمال کرے گا، بہت ساری باتیں ہیں نا، دماغ دوڑتا رہے گا، ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا۔ سمجھا کہ سب کو اسٹاپ کیجیے، دماغ کی انرجی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جائیے کسی اگر کافر کی دکان میں کوئی آپ کی مطلوبہ چیز ہے، پسند آ رہی ہے، آپ جا کر کے خریدیے۔ بیع و شراء ہوتا ہی ہے، کوئی مشرک مسلمان کی دکان میں جاتا ہے، مسلمان مشرک کی دکان میں جاتا ہے، جہاں سے جس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ پوری کرتا ہے۔ باب شراء المملوک، اب دیکھیے غلام کا خریدنا حربی سے، وہبت ہی، مشرک کا ہبہ کر دینا مسلمان کو کہ لو بھائی یہ لونڈی تم کو دے دیا، سمجھا کہ نہیں؟ باپ اگر کسی کا مشرک ہو، بیٹا کسی کا مسلمان ہو، تو بیٹا باپ کے مرنے کے بعد ترکہ نہیں پائے گا، مشرک کے مال کا مسلمان بیٹا ترکہ نہیں پائے گا، ہم مسلمان بیٹے کے بھی مال کا ترکہ مشرک باپ نہیں پائے گا۔ لیکن باپ نے ہدیہ کر دیا، ہبہ کر دیا اپنے اس مسلمان بیٹے کو، سمجھا کہ تو ہبہ جائز ہے، عطیہ دے دیا جائز ہے، گفٹ میں دے دیا تو جائز ہے، آپ سمجھے؟ چلیے اسی طریقہ سے مشرک نے کسی غلام کو آزاد کر دیا، مسلمان غلام تھا لیکن وہ کسی مشرک کے یہاں رہ رہا ہے، اس نے اس کو آزاد کر دیا، آزاد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہو جائے گا۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان سے کہا تھا، سلمان فارسی سے کاتب کتابت کر لو اپنے اس مالک یہودی سے جس نے اس کو خریدا تھا، آزاد انسان ہے، بڑے گھر کا بیٹا ہے، فارس کا، آ رہے تھے تجار کا ایک قبیلہ کلب کا، اس نے زبردستی پکڑ لیا اکیلا سمجھ کر، اب وادی قرا میں لا کر کے، ارض سمود میں لا کر کے بیچ دیا ایک یہودی کے ہاتھ۔ اب وہ یہودی مدینے کا تھا، وہ لے کر کے مدینہ آ گیا، سلمان فارسی کو معلوم تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، جب ان کو علامت سمجھ میں آ گئی تو مسلمان ہو گئے۔ اب مسلمان ہو گئے تو کہا کہ صاحب ایسا ایسا قصہ ہے، میں تو غلام نہیں ہوں، زبردستی کا انہوں نے غلام بنایا ہے، تو آپ نے کہا مکاتبت کر لے، آزادی کی قیمت متعین کر لو اپنے مالک سے، کیا کہتا ہے اتنا مہیا کر دیں گے، آزاد ہو جاؤ گے۔ تو اگر کوئی پوچھے آپ کو کہ جب وہ غلام تھے ہی نہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا تھا کہ وہ غلام نہیں ہے، زبردستی کا غلام ہے، تو آپ نے کیوں کہا مکاتبت کرنے کے لیے؟ کہیے گا کہ یہ کتابت کی رقم کو غلام کی آزادی کی قیمت نہ سمجھو، ایک مظلوم آدمی کسی ظالم کے ہتھے چڑھا ہوا ہے، برات کے لیے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کچھ بولو گے کیا دے گا وہ تمہیں؟ آئے سمجھ میں؟ چھٹکارا حاصل کیا، پکڑ لیا ہے پولیس والے نے، زبردستی دیے، تو ٹیررسٹ ہے، چھوڑیں گے نہیں، تم پر ٹیررسٹ کا مقدمہ لگائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، گلو خلاصی کرنے کے لیے ارے بھائی کچھ دے دیتے تو کیا چھوڑ دیتے تم کنارے میں لے جا کے، ارے تو مجھ کو رشوت دیتا کہ نہیں، رشوت نہیں سمجھو، مٹھائی کھانے کے لیے سمجھو، سمجھا کہ نہیں؟ تو کتنا دیتا ہے جیب میں دیکھتا ہوں کچھ ہوگا، یہی 25-50 ہزار، ہاں 50 ہزار ہے، ہاں 50 ہزار، جا نکل جا، پتلی گلی سے نکل جا، تو دے کر کے نکل جاؤ، گنہگار نہیں ہو تم۔ تو بہرحال وہ سلمان سے جو کہا کتابت، تو یہ نہ سمجھو گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت کرنے کا حکم دے کر کے ان کی غلامی کو ثابت کیا، قبول کیا، یہ نہیں، اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کوئی رقم طے کر لو، آپ سمجھے نا؟ بہت گہرے اعتراض کا جواب تھا یہ۔ تو اس یہودی بھی بڑا ہوشیار تھا یہودی، اس نے کہا کہ 300 کھجور کے پودے لگانے پڑیں گے،
اور ایک پودا بھی سوکھنا نہیں چاہیے. نہ اقتدار بھی ہو تو کوئی زبردستی تھوڑے کر سکتے ہیں، وہ مالک ہے، وہ نہیں چھوڑے گا. ارے ظالم ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ امن کی بات ہے، معاہدہ امن ہے، اس کو توڑنے کی بات ہے. یہودی سب اکٹھا ہو جاتے، آپ ہمارے غلاموں کو چھین رہے ہیں، کیا ضروری ہے کہ یہ صحیح بول رہا ہے، ہم غلط بول رہے ہیں، تو کائی کو پنگا لینا کیا. تو کہا 300 ودی روپنی ہوگی، کھجور کی چھوٹے چھوٹے پودے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم جا کر کے گڈھے کھود کے رکھو، میں آتا ہوں، ایک میں ڈال دیتا ہوں، اس کے بعد تم ڈال دیتا. اللہ کے فضل و کرم سے سارے کے سارے پودے لگ گئے، اور اس طرح سے حضرت سلمان فارسی کی رہائی ہو گئی. تو یہودی سے آپ نے آزاد کروایا کہ نہیں آزاد کروایا؟ اس کے ظلم سے آزاد کروایا نا بھائی. چلو وکان حرن، امام بخاری خود کہہ رہے ہیں کہ وہ آزاد تھے، لیکن ظلم کر کے ان کو یہودی کے ہاتھ بھیج دیا تھا. وصبی عمار، عمار قیدی بنائے گئے، بالکل خالص عربی النسل عمار. اس کا باپ یاسر عمار، یاسر عمار، یاسر کا باپ یاسر، عمار کا باپ یاسر. یہ آؤٹ کٹ مکے سے آ کر کے مکے میں بسا. قبیلہ بنو مخزوم سے معاہدہ ہو گیا، ایگریمنٹ، لیکن اسی قبیلے کی ایک لونڈی تھی سمیہ، اس سے انہوں نے، یاسر نے شادی کر لی. سمجھے؟ اب جو اس لونڈی کے بطن سے بچہ پیدا ہوا عمار، اس کو بھی کہا یہ میرا غلام ہے. سمجھا کہ نہیں؟ تو پھر اس کو بھی آپ نے آزاد کروایا. صہیب رومی، روم کا آدمی ہے جی، وزیر کا بیٹا ہے، کسریٰ کا وزیر تھا، اس کا بیٹا ہے. رومیوں نے جب ایرانیوں پر چڑھائی کی اور فتح پا لیا تو اس بچے کو بھی لے لیا، چھین جھپٹ کے بچے کو لے لیا، لے کے چلے آئے. تو تھے فارسی، اب کہلا رہے ہیں صہیب رومی. اور اس کے بعد بکتے بکتے عبداللہ بن جدعان کے ہاتھ بھیج دیا، جو مکے کا آدمی تھا، وہ مکے میں آ گیا. ہم مشرکین بہت ستاتے تھے تو ان کو آزاد کروایا. اور یہ بلال ابن ابی رباح جو امیہ ابن خلف کا غلام تھا، آپ نے کہا ابو بکر سے کہ اس کو خرید کر کے آزاد کرتا. لا الہ الا اللہ. یہ سب مشرکین اور یہود کے ہاتھ میں تھے، ان کی ملکیت تھی. جب تو ان سے لے کر کے آزاد کروایا، ہو گیا مسئلہ سمجھ میں آ گیا. اب اللہ تعالیٰ نے ایک آیت ذکر کیا ہے، امام صاحب نے اللہ تعالیٰ کی ایک آیت ذکر کی ہے. اس آیت سے استدلال بتا دیجیے. واللہ فضل بعضکم علی بعض، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. اللہ نے تم میں سے بعض کو روزی میں بعض پر فوقیت فضیلت دی. فمن الذین فضلوا، جن کو اللہ نے فضیلت دی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ روزی علی ما ملکت ایمانہم، اپنے غلاموں کو نہیں دے سکتے کہ برابر ہو جاؤ. اللہ نے دیا ہے، 1 کروڑ کا آدمی بنایا ہے، تو تم ہمارے غلام ہو تو ہم تم کو 50 لاکھ دے دیتے ہیں. 50، ہم دونوں آدمی، آقا غلام نہیں رہیں گے، ہم دونوں برابر رہیں گے. یہی دعویٰ دے کر کے کمیونسٹ آئی تھی، لیکن کمیونزم فیل ہو گیا. مزدوروں سے کام سارے لے لیے کہ برابر سے بانٹیں گے، اور کچھ لوگوں کی تجوری میں مال چلا گیا، مزدور کا مزدوری رہا. سمجھا؟ ایسا کوئی کرتا ہے کیا؟ ہے کوئی دنیا میں ایسی کوئی مثال؟ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اپنے نوکروں کو اپنے سے برابر کر سکتے ہو، غلاموں کو. آقا اور غلام برابر ہو جائے، پوری پراپرٹی کو بانٹ لو آدھا آدھا. کوئی آقا کسی غلام کے ساتھ آج تک دنیا کی تاریخ میں کیا ہے؟ جب تم ایسا نہیں کرتے، افبنعمت اللہ یجحدون، تو اللہ کی نعمتوں کا کیسے انکار کرتے ہو؟ دیا ہم نے ہے، اور تم جو ہے بزرگوں کو ہمارے برابر کر رہے ہو. دیتا میں ہوں، تم انسان ہو کر کے اپنے جیسے انسان غلام کو برابر نہیں کر سکتے. میں خالق ہوں، ادھر مخلوق ہے. خالق مخلوق کا کیا رشتہ ہے؟ تو ایسے کمزور بودے مخلوق کو میرے برابر کرتا ہے. تو کتنی زبردست ذلیت ہوئی. کیا استدلال ہے امام بخاری کا کہ اللہ نے جن لوگوں کو یہ خطاب کیا ہے، اہل مکہ کو، کہا کہ کیا تم اپنے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو اپنے غلاموں میں علی ما ملکت ایمانکم، جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں غلام، ان میں تقسیم کر کے برابر ہو سکتے کیا؟ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے غلاموں پر ان کی ملکیت ثابت کی ہے. یہی استنباط ہے.
چلیے حدیث ہے اس کے اندر قال حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هاجر ابراہیم علیہ السلام بسارہ الى آخرہ. یہ باب ذرا سا دیکھیے، اس میں لمبی ایک حدیث ہے اور بھی اس کے علاوہ 3 حدیثیں ہیں، ہم شارٹلی گزریں گے اس پہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق کی سرزمین اپنے باپ دادا کی چھوڑی، فلسطین آنا چاہتے تھے، ارض مقدس آنا چاہتے تھے، اپنی بیوی سارہ کے ساتھ چلے. اور راستے میں جابروں میں سے ایک جابر نے، بادشاہوں میں سے ایک بدقماش بادشاہ نے، جس کو معلوم ہوا کہ ابراہیم کے ساتھ جو عورت جا رہی ہے وہ انتہائی خوبصورت ہے، اس کو ہتھیایا، پولیس والوں کے ذریعے بلایا اور اس کے ساتھ بدفعلی کرنا چاہتا تھا. حضرت حاجرہ نے وضو کیا، اللہ سے دعا کی، ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا میں مشغول ہو گئے کہ اللہ ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما. حضرت سارہ نے کہا کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے اپنی شرمگاہ اپنے شوہر کے علاوہ آج تک کسی اور کے سامنے نہیں کھولی، تو ہماری عزت اور آبرو بچا لے. اور جیسے ہی وہ دربار میں لائی گئی اور وہ ظالم دسترازی کرنا چاہتا تھا کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں شل ہو جاتے تھے. اس طریقہ سے اس نے 2-3 مرتبہ کوشش کی، جسارت کی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا. آخرکار سپاہیوں کو ڈانٹا اور کہا کہ کون سی بھتنی کو لے کر کے آ گیا، شیطانہ کو لے کر کے آیا، یہ تو آدمی، یہ انسان نہیں لگ رہی ہے، اس کے پاس تو میں جا ہی نہیں پا رہا ہوں، میرا ہاتھ آگے بڑھ ہی نہیں رہا، میرا قدم آگے اٹھ ہی نہیں رہا ہے. سمجھا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیسی عزت بچائی، لے جا جہاں کی ہے وہاں چھوڑ گیا. سمجھا کہ؟ اور اپنے گھر سے لونڈیوں میں سے ایک لونڈی کو، کچھ لوگ کہتے ہیں بیٹی کو، کہاں ایسی بیٹی کو ان بادشاہ دیتا ہے کسی کو، زیادہ صحیح کھولیے کہ لونڈیوں میں سے ایک لونڈی جس کا نام حاجر تھا یا آجر، کہا لے جائیے لونڈی تمہاری خدمت کرے گی. وہ بھی سمجھتا تھا کہ ہے تو یہ انسان لیکن یہ کوئی اور چیز ہے، ہمارے جیسا بدکار آدمی یہاں تک نہیں پہنچ سکتا، یہ بہت پاک پوتر نیک طاہرہ مطہرہ عورت ہے یہ. سمجھا نا؟ تو ایک لونڈی خدمت کے لیے انہوں نے دے دیا، جس کو انہوں نے اپنے شوہر کو ہبہ کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے شادی کر لی اور جا کے مکہ میں اس کو آباد کرایا. سمجھ میں کیا آیا آپ کو کہ اس بادشاہ نے، جابر نے، کافر نے ایک لونڈی حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت سارہ کو ہبہ کی. تو کافر کا گفٹ لینا جائز ہوا کہ نہیں ہوا؟ استدلال سمجھ گئے؟ دوسرا قصہ ہے، قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن عائشة رضي الله عنها اغتصب سعد بن ابي وقاص وعبد بن تمام في غلام. یہ واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص اپنے بھائی عتبہ بن ابی وقاص کے تعلق سے اسٹینڈ کر رہے ہیں، اور ادھر عبد بن زمعہ سودا کا بھائی وہ کھڑا ہوا ہے کہ یہ جو لونڈی ہے، جو حاملہ ہے، یہ میرے باپ کی لونڈی ہے، میرا بھائی ہوگا یا بہن ہوگی ہماری. اور ادھر سعد بن وقاص کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میرے بھائی نے کہا تھا کہ اس لونڈی کے پیٹ میں جو حمل ہے وہ ہمارا ہے نا؟ واقعہ پڑھا ہے نا؟ لپیٹ دیا، بچہ پیدا ہوا، کدھر گیا وہ بچہ؟ بستر والے کو زما کا بیٹا قرار دیا گیا، عبد بن زما کا بیٹا، لیکن واضح مشابہت تھی اس کی عتبہ سے. تو آپ نے اپنی بیوی سودا کو کہا کہ اس سے پردہ کرے، یاد ہے حدیث سے، اسی میں تو پڑھ کے آئے، آپ کے ساتھ پڑھ کے آئے. اس سے کیا استنباط کرنا چاہتے ہیں کہ زما کافر تھا، سودا کا باپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سسرا، اور اس کے پاس لونڈی تھی، اس کی ملکیت تھی، تو کافر کی ملکیت اس کے مال پر ہوتی ہے. بس ہو گیا، سمجھ لیا، آپ آگے بڑھیے. حضرت عبد الرحمن بن عوف سے روایت لے کر کے آئے ہیں، انہوں نے صہیب سے کہا، محمد بن بشار کی سند سے ہے، عبد الرحمن بن عوف نے صہیب سے کہا، صہیب اپنے کو کہتے تھے کہ رومی ہوں، میں رومی ہوں، اور تو جانتے تھے کہ مکے میں بیچا گیا ہے یہ عبداللہ بن جدعان کا غلام. تو حضرت کیا کرتا تھا، صلہ رحمی کرتا تھا، غلاموں کو آزاد کیا کرتا تھا، صدقہ دیا کرتا تھا. معلوم ہوا کہ مشرک بھی صدقہ کرتا ہے، مشرک بھی اگر غلام آزاد کرے تو وہ غلام آزاد ہی ہوتا ہے. تو کیا مجھ کو ثواب ملے گا؟ آپ نے کہا ہاں، اب چونکہ تم مسلمان ہو گئے ہو، اس لیے کفر کے ایام کے کیے ہوئے تمام اچھے کام کر دیے گئے. اگر کافر مرتے دنیا میں کچھ ہو جاتا تو ہو جاتا، آخرت میں نہیں ہوتا تھا. تو ان تمام حدیثوں سے کیا سمجھ میں آیا
کہ مشرک کی ملکیت اپنے غلاموں پر، اپنے مالوں پر، اپنے سامانوں پر، اپنے مکانوں پر، اپنی زمینوں پر ثابت ہے، اور آپ ان سے ایک چیز خرید سکتے ہیں، آپ ان سے ہدیہ اور تحفہ لے سکتے ہیں، اور آپ بھی ان کو ہدیہ اور تحفہ دے سکتے ہیں۔ اب انشاءاللہ یہیں پر موضوع ختم کرتے ہیں، وقت آپ کا ختم ہوا۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔